اب بہترین معالج وہ ہے جو پہلے علاج کی تشخیص ہونا، اصل یہی تو آدھا علاج ہے کہ ہے کیا ہے۔ اب بہت کم، میں سمجھتا ہوں کہ 10% کیس ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن پر انسان کی طرف سے جادو ہوتا ہے، 90% نہیں ہوتا، جنات کا یا اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو ہم تم پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، بے شک۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو پہلے میں اللہ کی بات دیکھوں گا۔ جی جی، اچھا، پھر وہ غفور الرحیم ہے، ہاں، وہ کہتا ہے تو معافی مانگ میں معاف کر دوں گا۔ معاف کر دوں گا، بے شک۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن بچیوں کے کٹس لگنے یا ان کے چہرے پہ ایک دم دانے نکل آنے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ جی جی، کہ ایک گھر میں 4 بچی ہیں، 5 بچی ہیں، 6 بچی ہیں، خوبصورت ماشاءاللہ، اللہ ان کو حیا دے، مال و دولت ہے، بڑا جاہ و جلال، باپ کی بیٹی ہیں، خود بڑی تعلیم یافتہ ہیں، جی جی، لیکن سیڑھی کوئی نہیں چڑھتا ہے تو وہ بھاگ چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں عام آدمی کو بہت وہ لگتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نا انشاءاللہ کل یا پرسوں بتائیں گے۔ جی ٹھیک، تو جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ اب اس کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان وہی والا جو اس کے ساتھ ہے، جی ٹھیک، کہ وہاں کچھ اس کو بتائے گا، اس کا چہرہ بگاڑ کے دکھائے گا اچھا، کہ نہیں اس کی یہ آنکھ بالکل ہی چھوٹی تھی، دیکھنی بیٹھی کیسے ہوئی تھی، اس طریقے کے وہ وسوسے ڈالے گا، پھر ان کو اس کی سیڑھی نہیں چڑھنے دیتا۔ یہ جادو نہیں ہوتا، یہ جادو جن کا ہوتا ہے۔ جی، یہ انسانی کاوش نہیں ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ میں نے کہا نا کہ 10% بہت ہوں گے کوئی انسانی جادو کے ساتھ جو رکاوٹ ہوگی، جی ٹھیک، ورنہ ایک تو عمر کا بڑھنا، اعلیٰ تعلیم کے لیے جی جی، جی رشتہ آیا، اب میرے پاس جب کبھی آتے ہیں پوچھتے ہیں بی بی اس کی عمر کتنی ہے، ابھی 27 سال ہوئی، خیر سے ابھی 27 سال ہوئی، تو بی بی اس کو اپنا نہیں ابھی تو یہ تعلیم مکمل کرے گی۔ تو پھر میں بولتا ہوں میرے پاس نا ڈگریوں کی ٹوکریاں اٹھائی آتی ہیں، تو پھر اب وہ کہتی ہیں سلفی صاحب کوئی ان پڑھ ہی ڈھونڈ دیں، اب تو بھتیجا لے کر پالا تھا وہ بھی دغا دے گیا ہے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئی ہوں، اب کسی سے میرا رشتہ کروا دیں، میں اب اکیلی رہ کے پاگل ہو جاؤں۔ اور ڈگری آپ اجاز صاحب دیکھیں تو اس نے آکسفورڈ تو پتہ نہیں کیا کہاں سے ڈگری ہو، یہاں ایک پتہ نہیں کون سے کلاس کی وہ افیسر ہے۔ جی ٹھیک، یہ بر وقت جو ہے بر وقت کام نہ کرنا، پھر اور یہ بھی تو قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بالکل، میں نے پہلے جیسے عرض کی پہلے پروگرام میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو، جی جی ہے جی جی، اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تعلیم شادی کے بعد نہیں حاصل کی جا سکتی، جی ٹھیک ہے، تعلیم کو تو روکنا نہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جی، اس کا حل یہ ہے کہ ہم یکسو ہو کر اللہ کی طرف آئیں، جی ٹھیک، جو شارٹ کٹ بتانے لگا، شارٹ کٹ، جی ٹھیک، تہجد پڑھیں، جی، اس وقت اللہ کی طرف بہت قریب ہوتا ہے، وہ پہلے آسمان پر آتا ہے، ہاں، نزول جلال ہے جی، وہ پہلے، پھر اعلان کرنے والے کو فرماتا ہے کہ اعلان کر دو، ہے کوئی عزت لینے والا ہے اپنے معاملات حل کروانے والا۔ میں اس وقت سویا ہوتا ہوں پیٹھ موڑ کے، جو وہ مانگنے کا ٹائم ہے، وہ بانٹنے والا بانٹنے کے لیے آیا ہے، تو میں نہیں لے رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، مسئلے میرے حل ہو جائیں خود بخود۔ یہ نہیں ہوگا۔ بچیاں اپنے آپ کو نارمل رکھیں، جی ٹھیک، اپنی حیا کا خیال رکھیں، جی ٹھیک، اپنے جو ایام ہے اس میں بھی بننا سنورنا صحیح نہیں ہے۔ جی ٹھیک، سب سے بڑا افیکٹ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ جن دنوں میں ان کو شرعی ایام کے دن ہوتے ہیں، اس میں مائیں بہنیں ان کو کہتی ہیں لگا لیں آپ نا نیل پالش لگا لیں، بھویں بنا لیں، یہ کر لیں، وہ تو اصل دن ہے شیاطین کے حملہ کرنے کے ان پر۔ ان دنوں میں آپ کو بہت احتیاط کرنی، پھر عموماً یہ صبح شام کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں۔ سننے والے لاکھوں ہیں، مائیں سن رہی ہیں اس پروگرام کو، میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، یہ بات ذرا دھیان سے سننی ہے۔ اپنے بچوں کے راستے میں کہیں ہم خود تو نہیں مسائل کھڑے کر رہے کہ جو مخصوص ایام ہے بیٹیوں کے، بچیوں کے لیے، ان دنوں میں ان کا بننا سنورنا
یہ تو شیطان کے حملے کو کاری کرنے کے مترادف ہے. سلفی صاحب فرما رہے ہیں ان دنوں میں تو اس کی اتنی قوت ہوتی ہے. آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ سلفی صاحب عورتوں میں زیادہ کیوں یہ ہے؟ تو عورتوں میں زیادہ اس لیے یہ کہ اللہ نے ان کے اس ضعف کے دنوں میں جو کمزوری رکھی ہے، پھر اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. حالانکہ صبح شام کے اذکار یہ ہماری مائیں بیٹیوں کو انہیں یام میں بھی کرنے ہیں. نماز کی تو چلے رخصت ہے لیکن سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. یعنی کہ اللہ کا نام. بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی میں تو درود بھی میرے ایام ہوئے میں کیسے درود پڑھوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا نام سب سے بڑا پاک میں لے لوں، اللہ کی کلام نہ پڑھوں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ فلسفہ. یعنی کہ اللہ میں کہہ لوں، اللہ کہنا تو پھر باقی تو سب کچھ بعد میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. باقی تو سب کچھ بعد میں بات. ہاں جی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا. پھر سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھویں بنانے والی جو بھویں بناتی ہے بنواتی ہے اس پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اب میں نہیں کہہ رہا، میں بانگ حق کہہ رہا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے. تحقیق کر لیں، علماء حضرات بھی ہوں سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سر پہ جوڑا بنانے والی، چہرے کو گدوانے والی، دانتوں کو چھدوانے والی، بھویں بنانے والی، بھویں بنوانے والی، یہ 10 نام لے کر آپ نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت. اللہ. یہاں جوڑے کی اجازت ہے. اب رہنمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو میں تو مرضی کر رہا ہوں اپنی. اچھا یہ ایسے لگتا ہے جیسے نامانوس باتیں اتنی دوری ہو چکی ہے. یہ تو نامانوس باتیں ہیں. یہ جس کے سامنے کرو وہ کہتے ہیں بھئی تم